بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے لیکچر کا موضوع ہے سر سید احمد خان ایک مظلوم دانشور۔ اگر دنیا کے مظلوم اہل علم کی ایک فہرست بنائی جائے تو یہ فہرست اس وقت تک نامکمل رہے گی جب تک اس میں سر سید احمد خان کا نام شامل نہ کیا جائے۔ آپ اسے مبالغہ پر محمول نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے جو اوراق تاریخ میں محفوظ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے، جس میں مذہبی اور غیر مذہبی دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں، جس شدت اور تواتر کے ساتھ اس عظیم دانشور کی تحقیر و تضلیل کی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال مشکل سے ملے گی۔ انہیں ملحد، لامذہب، کرسٹان، دہریہ، نیچری، کافر، دجال وغیرہ خطابات سے نوازا گیا، حتیٰ کہ ان کو گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط لکھے گئے۔ سر سید احمد نے ایک ایسی ہی خط کو جو مغلظات سے بھرا ہوا تھا محفوظ کر دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ وہ ان کی لائف میں چھاپ دیا جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ اس قوم کے نادانوں نے اپنے ایک بہی خواہ کے ساتھ کیا نازیبا سلوک کیا تھا۔ سر سید احمد خان کے سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی نے اس خط کو حیات جاوید میں شائع نہیں کیا۔ کیوں نہیں شائع کیا؟ اس کی وجہ خود انہی کے الفاظ میں سماعت فرمائیں۔ آئی کوٹ: ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس ملعون تحریر کو سر سید کی لائف میں نقل کر کے قوم کی نالائقی تمام دنیا پر ظاہر کریں۔ اقتباس خط، حیات جاوید، صفحہ 548۔ سر سید احمد خان کی مخالفت بلکہ مخاصمت کے کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے قدیم نصاب تعلیم کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نصاب اب بکار آمد نہیں ہے بلکہ ایک معنی میں مضر بن چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ترمیم و اصلاح کر کے اسے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا جائے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ مسلمان جدید علوم و فنون کو حاصل کریں، جن کو حاصل کر کے مغرب کی قومیں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور ان کی عظمت و شوکت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ سر سید کی مخالفت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی طبقے کے تقلید پسند رویے پر شدید تنقیدیں کی تھیں۔ انہوں نے اپنی کئی تحریروں اور تقریروں میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، یعنی ان کا تقلیدی رویہ، جس کی وجہ سے ان کے اذہان منجمد ہو گئے اور ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا، اور اسی تقلید کی وجہ سے ان کے علوم و فنون کی ترقی رک گئی اور وہ علم کے میدان میں دنیا کی دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے۔ اس صورتحال میں تبدیلی اسی وقت ہو سکتی ہے جب مسلمان تقلید کی روش چھوڑ کر تحقیق و اجتہاد کی عادت ڈالیں۔ سر سید احمد خان کی مخالفت کی تیسری وجہ، اور وہ زیادہ اہم ہے، علماء نے سر سید احمد خان کے عقائد کو اس بنا پر نادرست قرار دیا ہے کہ وہ فرشتوں کے وجود اور معجزوں کے منکر تھے۔ انہوں نے اس خیال کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس تسلسل کے ساتھ پھیلایا کہ مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس سے متاثر ہو گیا، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے عقائد درست نہیں تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اسلام کے بنیادی عقائد کے دائرے کو، جس کو نصوص قرآن و سنت نے قطعیت کے ساتھ متعین کر دیا تھا، بہت وسیع کر دیا ہے،
اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا براہ راست اسلام کے بنیادی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلام کے بنیادی عقائد صرف 3 ہیں۔ ایک، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، دوسرا اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اور تیسرا آخرت پر ایمان۔ سر سید احمد اسلام کے ان بنیادی عقائد پر بہت پختہ ایمان رکھتے تھے، اس سے زیادہ پختہ جو بہت سے مسلمان رکھتے ہیں۔ 1884 کو انہوں نے لاہور میں اسلام پر ایک طویل لیکچر دیا، اور اس میں دوسری باتوں کے علاوہ انہوں نے اپنے عقائد بھی صاف صاف بیان کیے۔ الطاف حسین حالی نے حیات جاوید میں اس تقریر کے کچھ منتخب حصے نقل کیے ہیں۔ صفحہ 763 تا صفحہ 769۔ آپ اس تقریر کو پڑھ لیں، آپ کو اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جو خلاف اسلام ہو، اور ان کی ہر بات نصوص قرآن و سنت سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ میری اس وضاحت کے بعد امید ہے کہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر صاحبان یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ سر سید احمد خاں کے عقائد درست نہیں تھے۔ علماء نے سر سید پر جو 2 بڑے اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے وجود کے منکر تھے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے، وہ فرشتوں کے وجود کے منکر نہیں تھے، البتہ اس کی انہوں نے تعویل کی ہے، اور فروع میں تعویل کی گنجائش ہے۔ امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب التفرقہ بین الاسلام والزندقہ میں وجود کے 5 مراتب بتائے ہیں۔ پہلا وجود ذاتی یا خارجی، دوسرا وجود حسی، تیسرا وجود خیالی، چوتھا وجود عقلی، اور 5واں وجود شبہی۔ سر سید علیہ الرحمہ فرشتوں کے وجود کو وجود شبہی کے درجے میں رکھتے تھے۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار اپنی تفسیر میں بھی کیا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، آئی کوٹ، خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں، ملک یا ملائکہ کہا ہے۔ تفسیر القرآن جلد 1 سورہ بقرہ صفحہ 43۔ اس تعویل کے باوجود وہ فرشتوں کے مخلوق ہونے کے امکان کو تسلیم کرتے تھے۔ لکھتے ہیں، آئی کوٹ، میں کہتا ہوں کہ جس طرح انسان سے فیروتر مخلوق کا ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، شاید کہ ہو، گو وہ کیسی ہی عجیب اور ناقابل یقین ہو۔ تفسیر القرآن جلد 1 سورہ بقرہ صفحہ 41-42۔ کیا اس اعتراف کے بعد یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سر سید احمد فرشتوں کے وجود کے یکسر منکر تھے؟ اگر علماء کو سر سید احمد کی تعویل پر اعتراض ہے تو انہوں نے یہی اعتراض ان علماء پر کیوں نہیں کیا جنہوں نے سر سید ہی کی طرح فرشتوں کے وجود کی تعویل کی ہے؟ مثلا تصوف کی دنیا کے مشہور عالم اور وحدت الوجود کے امام و شارح شیخ محی الدین ابن عربی نے فرشتوں کو قوائے عالم قرار دیا ہے، فورسز آف دی نیچر۔ انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار اپنی مشہور کتاب فصوص الحکم میں کیا ہے۔ سر سید احمد نے اپنی تفسیر جلد اول صفحہ 44 پر فصوص الحکم سے ایک طویل اقتباس دیا ہے، جس میں اس خیال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امام غزالی نے بھی فرشتوں کے وجود کی تعویل کی ہے۔ ان کے نزدیک فرشتے دراصل صور علمیہ ہے۔ یہ ایک متصوفانہ اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اچانک پیدا نہیں ہو گئی ہے، بلکہ درجہ بدرجہ علم الہی سے اس کا صدور ہوا ہے، اور اس صدور کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ صور علمیہ بلا امتیاز، دوسرا مرحلہ
صور علمیہ بالامتیاز، تیسرا مرحلہ عالم ارواح، چوتھا مرحلہ عالم امثال، اور پانچواں مرحلہ عالم شہادت، یہی دنیائے رنگبو جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں۔ فرشتوں کا وجود صدور کے دوسرے مرحلے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی صور علمیہ بالامتیاز۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امام غزالی فرشتوں کے وجود خارجی کے منکر تھے۔ اتنا ہی نہیں، امام غزالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء کو صفائے باطن کی وجہ سے بیداری کی حالت میں فرشتوں کی جو صورتیں نظر آتی تھیں وہ دراصل وجود حسی ہے۔ وجود حسی ایسا ہے جیسے آپ خواب میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا وجود صرف آپ کے حادثہ میں ہوتا ہے، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں علامہ شبلی کی کتاب الکلام صفحہ 193۔ کیا ہندوستانی علماء نے شیخ محی الدین ابن عربی اور امام غزالی کی ان تعویلات پر کبھی اعتراض کیا اور ان پر کفر کا فتویٰ صادر کیا؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ تو پھر ان علماء نے سر سید احمدی پر کیوں اعتراض کیا؟ انہوں نے فرشتوں کے وجود کے بارے میں وہی بات کہی ہے جو ان دونوں افاضل وقت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ سر سید احمد پر دوسرا اعتراض علماء کا یہ ہے کہ وہ معجزوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ معجزوں کو کیوں نہیں مانتے تھے۔ اس علمی کتمان کی تفصیل سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ معجزے کے کیا معنی ہیں۔ قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ آیت یا آیات اور سلطان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ آیت کا مطلب نشانی ہے، اور اس چیز کو بھی آیت کہتے ہیں جو بطور دلیل پیش کی جائے۔ معجزہ کی اصطلاح علماء اور فقہا نے وضع کی ہے۔ انہوں نے معجزہ کی تعریف یہ کی ہے کہ جو خارق عادت ہو، یعنی واقعہ عادت جاریہ کے خلاف واقع ہو۔ مثلا آگ کی فطرت یا عادت جلانا ہے، اگر اس سے یہ عادت مسلوب ہو جائے اور وہ جلانے کا فعل چھوڑ دے تو یہی خرق عادت ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے۔ دوسرے کئی علماء کی طرح سر سید احمد نے اس تعریف معجزہ پر اعتراض کیا ہے اور اسے نادرست قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جس چیز کی جو فطرت بنائی ہے وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے آگ ہی کی مثال دی ہے اور بتایا ہے کہ آگ کی فطرت جلانا ہے، اگر اللہ چاہے تو آگ کی فطرت کو بدل سکتا ہے، یعنی اس سے فعل احتراق صادر نہ ہو، لیکن اللہ قدرت کے باوجود ایسا نہیں کرتا ہے، اور یہی سنت اللہ ہے جو ناقابل تغیر ہے۔ انہوں نے اپنے اس خیال کی تائید میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ فاطر آیت 43۔ تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ معجزے کی تعریف میں علماء نے یہ بات بھی داخل کر دی ہے کہ وہ سبب سے عاری ہوتا ہے، یعنی محض اللہ کے علم اور قدرت سے واقع ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے۔ سر سید احمد نے علماء کے اس خیال کو اس بنا پر تسلیم نہیں کیا کہ یہ خیال علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول مسلمہ کے خلاف ہے۔ ارسطو کے عہد سے آج تک یہ اصول ایک معتبر اصول سمجھا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے بہت سے واقعات و حوادث اور اشیاء کا مطالعہ اس اصول کی تصدیق کرتا ہے۔ اس اصول کے مطابق اس دنیا میں کسی چیز کا وجود یا کسی واقعے کا صدور علت کے بغیر خارج از امکان ہے۔ اس بنا پر معجزہ کا وقوع بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ علماء اسی واقعے پر معجزے کا اطلاق کرتے ہیں جس کا کوئی سبب نہ ہو۔ سر سید احمد نے بتایا کہ علماء جن واقعات کو معجزہ کہتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جو عام حالات میں مخفی ہوتا ہے۔ کئی جید علماء نے اس خیال کو تسلیم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ
باب حقیقت النبوت و خواصها اور اپنی دوسری مشہور کتاب التفہیمات الالہیہ کے صفحہ 55 پر لکھا ہے کہ معجزے اسباب سے عاری نہیں ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جو عام نگاہوں سے مخفی ہوتا ہے۔ اور اسی کتاب یعنی التفہیمات میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ما فوق الفطرت سپر نیچرل معجزہ نہیں دیا گیا، اور اس سلسلے میں قرآن میں کوئی ادنا اشارہ بھی نہیں پایا جاتا۔ انہوں نے شق القمر کو بھی معجزہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تک کسی دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث عالم نے شاہ ولی اللہ صاحب پر اعتراض کیا، انہیں منکر معجزہ ٹھہرایا؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ شاہ صاحب ان تینوں مکاتب فکر کے مقتدا ہیں۔ علماء کرام نے سر سید احمد کے مذہبی افکار کی تردید و تنقیص ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے علمی مقام و مرتبہ کو مجروح کرنے اور ان کی مذہبی خدمات پر پردہ ڈالنے کی بھی پوری کوششیں کی ہیں۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ چند روز پہلے کی بات ہے کہ میں نے یوٹیوب پر ایک صاحب کو تقریر کرتے ہوئے سنا۔ یہ صاحب ہند و پاک کے ایک مشہور خطیب اور مصنف ہیں، مگر اب بقید حیات نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں پہلے سر سید احمد خاں کی خوب مدح سرائی کی اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے بڑے بہی خواہ، غمگسار اور محب قوم تھے، اور پھر ارشاد فرمایا اس مقام سے آگے بڑھ کر متکلم اسلام اور مفسر قرآن بن بیٹھے کہ الفاظ انہی خطیب صاحب کے ہیں جو انہوں نے تاریزن استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خاں میں اتنی علم لیاقت نہیں تھی کہ وہ علم کلام اور علم تفسیر کے میدان میں داخل ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان خطیب صاحب نے سر سید کی تفسیر القرآن کا مطالعہ کیا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ یہ تفسیر علمی، تاریخی اور کلامی لحاظ سے ایک بلند پایہ تفسیر ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک مبسوط مقالہ لکھا ہے جو شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ کے معروف علمی رسالہ معارف میں 2 قسطوں میں شائع ہو چکا ہے۔ سامعین کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ معارف کے اپریل و مئی 2020 کے شمارے اگر کہیں سے مل سکیں تو ان کو ضرور پڑھیں۔ ان سے معلوم ہوگا کہ سر سید احمد خاں کس پائے کے مفسر تھے۔ جہاں تک علم کلام کا تعلق ہے، اس میدان میں بھی سر سید احمد خاں کا امتیاز مسلم ہے۔ وہ ہندوستان میں جدید علم کلام کے بانی ہیں۔ یہ بات فقط میں نہیں کہہ رہا ہوں، متعدد اہل علم نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ جناب ابوالکلام آزاد جس پایہ کے عالم اور مفسر اور صاحب علم تھے اس سے آپ واقف ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں آئی کوٹ، سر سید ہی دنیا میں وہ پہلا شخص ہے جس نے پہل یہ ضرورت محسوس کی کہ جدید علم کلام کی ضرورت ہے۔ حوالہ سر سید بازیافت مصنف پروفیسر عتیق احمد صدیقی، صفحہ 19۔ سر سید احمد خاں کی کلامی خدمات بھی بہت شاندار ہیں۔ یہاں میں صرف ایک خدمت کا ذکر کرتا ہوں۔ اہل مغرب بالخصوص مستشرقین اورینٹلسٹ نے اسلام پر جو بہت سے اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام غلامی کا حامی ہے اور اس نے رسم غلامی کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ مغرب کے اس لغو الزام کی تردید کے لیے پوری دنیا اسلام میں جو شخص آگے بڑھا اس کا نام سر سید احمد خاں ہے۔ انہوں نے اردو میں ایک مبسوط رسالہ ابطال غلامی کے نام سے لکھا اور اس میں بڑے مضبوط علمی، تاریخی، کلامی اور عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ مذہب اسلام واحد مذہب ہے جس نے رسم غلامی کو
ممنوع قرار دیا ہے۔ جناب ابوالکلام آزاد نے سر سید احمد خان کی اس کلامی خدمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے، آئی کوٹ: یورپ اسلام پر بڑے زور سے معترض ہے کہ اس نے انسان کو اس کی فکری آزادی سے محروم رکھتا ہے اور غلامی کی ناپاک رسم کا حامی ہے۔ اس اعتراض کو رفع کرنے کا سب سے پہلے اسلامی دنیا میں سر سید کو خیال ہوا، اور مرحوم نے عقلی اور نقلی دلائل سے اسلام کو اس رسم کی اعانت سے بری ثابت کیا، اور لکھا کہ مسلمانوں کے افعال کا بانی مذہب ذمہ دار نہیں ہو سکتا، اور پھر اس سبجیکٹ پر ایک مبسوط رسالہ تبریۃ الاسلام لکھ کر اس بحث کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ تبریۃ الاسلام اسی ابطال غلامی کا جو اردو رسالہ ہے اس کا عربی ترجمہ ہے۔ آزاد کا یہ مضمون 1904 میں وکیل اخبار امرتسر میں شائع ہو چکا ہے۔ میری اس تقریر سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں، اور سامعین بھی مجھے یقین ہے کہ اس سے اتفاق کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ 19ویں صدی اور اس کے بعد بھی معدود چند اہل علم کو چھوڑ کر سر سید احمد خان کے پائے کا کوئی دوسرا بالغ نظر محقق اور جامع علوم دانشور پیدا نہیں ہوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مسلمانوں نے اس عظیم دانشور کی ناقدری کی۔ اور دوسری بات یہ کہ سر سید احمد خان کے عقائد اور بعض دوسرے مذہبی افکار پر بعض مغربی علوم کے فاضلین اور علماء کرام نے جو اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے بیشتر اعتراضات نادرست ہیں اور ان کی کوتاہی فکر و نظر کی دلیل ہیں، اور اس میں کچھ جذبہ حسد اور فتنہ معاصرت بھی شامل ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تفسیر قرآن میں سر سید سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، مثلا جنوں کے خارجی وجود کا انکار وغیرہ، مگر چند غلطیوں کی وجہ سے اس تفسیر کی خوبیوں اور ان کے دوسرے علمی کمالات کی پردہ پوشی سخت ترین علمی ناانصافی ہے۔ آخر وہ کون عالم اور مفسر ایسا گزرا ہے جس کے علمی کاموں میں نقائص نہیں ہیں اور اس کے قلم نے کہیں لغزش نہیں کھائی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ صرف سر سید احمد خان کو نشانہ طعن و تنقید بنایا جاتا ہے؟ کیا ہمارے علماء قرآن مجید کی اس آیت سے واقف نہیں ہیں؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہ بات تقوی سے قریب تر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔